المقدس فتح ہوتا ہے. بیت المقدس کو اللہ نے فتح فرمایا. اب بیت المقدس فتح ہوتا ہے. اب بیت المقدس جو فتح ہوا ہے وہ عیسائیوں سے لیا مسلمانوں نے, کرسچن سے لیا مسلمانوں نے. اب کرسچینٹی اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے, اور یہ تاریخی بات ہے کہ ہمیشہ فاتح معاہدہ لکھتا ہے, مفتوح معاہدہ نہیں لکھتا. شرائط کا جو تعین ہوتا ہے نا وہ فاتح کرتا ہے. جو مغلوب ہو گیا, جو مفتوح ہو گیا, جو شکست خوردہ ہو گیا, وہ شرائط کا تعین کیسے کرے گا, کس طرح کرے گا؟ اور پھر شرائط کا تعین بھی کس سے ہو رہا ہے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہے, ان کی خوبیاں, ان کے کمالات کے حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہیں. اب معاہدہ ہو رہا ہے آپس کے اندر. عیسائی جو جنرل تھا اب وہ معاہدہ لکھوا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں جناب عمر آپ جو معاہدہ لکھوا رہے ہیں ہم آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہیں, بالکل تیار ہے, ریڈی ہیں, لیکن ہماری ایک شرط ہے. اب یہاں سے ایک بات کا ایک رخ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جناب عمر سے معاہدہ ہو رہا ہے اور وہ عیسائی کہتا ہے کہ جناب علی ہمیں اس معاہدے میں ایک شرط لکھوانی ہے, باقی تو ہم آپ کی ساری شرطیں مانیں گے, جزیہ دیں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, جو بھی معاملے ہیں, لیکن ایک شرط ہماری ہوگی. کہنے لگے کیا شرط ہے؟ اس یروشلم کے اندر, اس بیت المقدس کے اندر کسی یہودی کو آپ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ شرط کون لکھوا رہا ہے؟ عیسائی. کس کے خلاف؟ یہودی کے خلاف. اور لکھوا کس سے رہا ہے؟ مسلمانوں سے لکھوا رہا ہے. رب کا نظام دیکھیں, اللہ کا نظام دیکھیں. یہودیوں کے خلاف, کرسچینٹی سے, مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک شرط اللہ لکھوا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس یروشلم کے اندر یہودیوں کو ٹکنے نہیں دینا, داخل نہیں ہونے دینا, ٹھہرنے نہیں دینا. جناب عمر نے سائن کر دیا, ٹھیک ہے. اب کون لکھوا رہا ہے؟ عیسائی. عیسائی لکھوا رہے ہیں. یہاں یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا, عیسائی لکھوا رہے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس یروشلم کے اندر, اس بیت المقدس میں کوئی یہودی نہیں ٹھہرنا چاہیے. جناب عمر کا دور خلافت ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. ہم اب یہاں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ کرسچینٹی اور یہودی جوشی کیا ہے, ان کا آپس کے کیا ریلیشن ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. یہ ٹاپ پوزیشن ہے کسی بھی قسم کی مخالفت کی, ٹاپ پوزیشن ہے. ہمارے دور میں پوزیشن کیا ہے کہ سب سے بڑا مخالف کون ہوگا؟ کسی کا جس نے جس کے ابا کو مار دیا ہوگا, قتل کر دیا ہوگا, بھائی کو مار دیا ہوگا, بیٹے کو مار دیا ہوگا, وہ سب سے بڑا مخالف ہوگا. یار اس نے تو حد پار کر دی ہے, اس نے ہمارے ابا کو قتل کر دیا, اس نے ہمارے بھائی کو مار دیا, اس نے ہمارے بیٹے کو مار دیا. اب یہودی کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. قرآن کہتا ہے یہودیوں کا کہنا یہ ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو مارا ہے علیہ السلام. کون کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو. اور عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ علیہ السلام. جناب عیسیٰ بن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ ابن اللہ, یہ اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے. یہ تین میں سے تیسرا ہے, اللہ, بی بی مریم اور اس میں جناب عیسیٰ, یا پھر اللہ, روح القدس اور جو ہے نا بی بی مریم. تین خدا ہیں, تین میں سے تیسرا خدا کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم. اب یہودی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. یہ وہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خدا کو, ان کے معبود کو, جن کو یہ پوجتے ہیں, جن کی یہ بندگی کرتے ہیں, ان کو ہم نے قتل کیا. تو اس کا مطلب ہے دشمنی میں تو ٹاپ پوزیشن پہ ہونا چاہیے نا, یہاں ہونا چاہیے سب سے اوپر لسٹ میں نمبر 1 پوزیشن پہ. عیسائیوں کا دشمن کون ہونا چاہیے؟ یہودی ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہی بات سامنے آتی ہے. اگر ان دلائل کا جائزہ لیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ جناب پوزیشن کیا ہے, سب سے بڑی پوزیشن, نمبر 1 پوزیشن میں مخالفت میں, دشمنی میں یہودیوں کے ساتھ کون ہونا چاہیے؟ عیسائی. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے بقول انہوں نے جناب عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, اللہ فرماتا ما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے, یہودیوں نے نہ جناب عیسیٰ کو قتل کیا ہے, نہ سولی پہ چڑھایا ہے. اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ, اور ہم اس بات کے قائل بھی ہیں کہ جناب عیسیٰ دوبارہ آسمان سے اتریں گے, نازل بھی ہوں گے قرب قیامت. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. تو اب سوچیں کہ یہ ٹاپ پوزیشن ہے 2 دشمنی کی. کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف. کس کے دل میں؟ عیسائیوں کے دل میں.
اب یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یقیناً کہ یہ دشمنی کی انتہا ہے، ہونی چاہیے، لیکن دشمنی ایسی نہیں ہے۔ آئیے اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے دشمنی کا لیول چیک کریں۔ دشمنی یہاں ہونی چاہیے لیکن دشمنی ختم ہو گئی، اب محبت میں تبدیل ہو گئی ہے، محبت میں تبدیل ہو گئی۔ محبت میں کیسے؟ قاتل نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی ہے کہ اس نے مقتول جو خدا ہے ان کے بقول، انہوں نے قتل کیا ہے، وہ ان کے بقول ہے، ان کے خدا کو قتل کر کے بھی وہ مقتول کے وارثوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کیسے کامیاب ہوا؟ آج آپ دیکھیں، پورا آپ ورلڈ پڑھ لیں، پوری دنیا کی تاریخ پڑھیں، اقوام متحدہ کا کردار پڑھیں اور ساری چیزیں دیکھتے چلے جائیں، اس کو چھوڑ بھی دیں تو 1948 میں جو آپ نے بیت المقدس و فلسطین کے اندر خنجر گھونپا ہے اور یہودیوں کو لا کے بٹھایا ہے تو کس نے کیا ہے؟ وہ کرسچینٹی نے کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے وہ کرسچن جو جناب عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اس بیت المقدس میں یہودی نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہودی آباد نہیں ہونا چاہیے، 1400 سال کے بعد وہی یہودی انہی یہودیوں کی پشت پناہی کر کے کرسچینٹی کیا کہہ رہی ہے؟ تم بیت المقدس میں ٹھہرو، یہ یروشلم تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، یہاں تم رہو گے۔ اور آج فلسطین کے اندر سب سے بڑی جو سپورٹ جو ہے اسرائیل کو ملتی ہے وہ کسے ملتی ہے؟ یہ امریکہ سے ملتی ہے، وہ آپ کے اقوام متحدہ سے ملتی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی دشمنی بن کے پھر یہاں آتی ہے۔ اندازہ لگا لیں، پھر ایک اور مذہب پیدا ہوا، پروٹسٹنٹ مذہب جو ہے عیسائیوں کے اندر پیدا ہوا، اور یہ مذہب ایسے ہے جس طرح ہمارے مسلمانوں میں سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لبرلزم اور سیکولرزم بڑی خطرناک چیزیں ہیں، کبھی یہ لفظ بھی زبان پہ مت آنے دیجیے گا، خدا را ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، یہ لفظ کبھی زبان پہ مت آنے دیجیے گا۔ کوئی اگر کہنا کہ میں سیکولر پارٹی ہوں، میں سیکولر ہوں، میں لبرل ہوں، تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ سیکولرزم اور لبرلزم کا جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب علی آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے، اب اللہ کو بھی نہیں مانتے، اب اللہ کا انڈائریکٹلی انکار کر رہے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی آپ جو ہے وہ رد کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، میں نظام کو نہیں مانتا، میں مذہب کو نہیں مانتا۔ یہ ماننے والی کون سی کہانی ہے؟ میں ان کو تسلیم بھی نہیں کرتا۔ اب یہ صورتحال، اب اندازہ لگا لیجئے یہ وہ کیفیت ہے۔ پروٹسٹنٹ مذہب پیدا ہوا، پروٹسٹنٹ مذہب کس حوالے سے پیدا ہوا؟ قرآن نے عیسائیوں کے حوالے سے ایک اور نظریہ پیش کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اور اس آیت کو ہم نے جب بھی کوٹ کیا ہے نا، جب بھی کوٹ کیا ہے، ہم نے آپس کی لڑائی، آپس کے کلیش میں کوٹ کیا ہے۔ بریلوی دیوبندی، بریلوی اہل حدیث دیوبندی، اہل حدیث بریلوی، ہم نے جب بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے نا تو یہ آیت ہمیں صرف یہی کوڈ ہوتی نظر آئی ہے، کہ یہ اور کوڈ ہوتی نظر نہیں آئی۔ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اللہ ماشاءاللہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہ آیت صرف اسی پوائنٹ پہ ہم نے کوڈ کیا ہے، ہم نے علماء سے بھی یہی سنی ہے اور ہمارے سامنے بھی یہی ڈسکس ہوئی ہے۔ اس کا ایک جو پس منظر ہے وہ کچھ اور ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ سمجھانا کیا جاتا تھا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اللہ کہتے ہیں عیسائیت میں، کرسچینٹی میں ان کے پوپ کی، ان کی پادری کی جو ویلیو تھی نا، وہ ویلیو یہ تھی کہ وہ نظام مرتب کرتا تھا۔ وہ نظام، ان کے پاس جو بائبل تھی، تورات تھی، انجیل تھی، جو یہ کتابیں تھیں، وہ اس کو مرتب کرتے تھے، اس میں اپنی مرضی سے نظام لکھ کے وہ نافذ کر دیا کرتے تھے۔ گویا کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے پوپس کو جو ہے نا وہ رب کا درجہ دے دیا تھا، جس طرح چاہے نظام مرتب کرتے، کوئی ایشو کی بات نہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جناب علی، اب ہوا کیا؟ اب دو قومیں، ایک مسلمان اور ایک عیسائی۔ مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں 1857 سے پہلے مسلمانوں میں جو ایک عالم کی حیثیت تھی، ایک مولوی کی حیثیت تھی، وہ کیا تھی اور آج کیا ہے؟ آج پھر بھی ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو عزت یہاں الحمدللہ علماء کو دی جاتی ہے وہ کمال کی ہے، لیکن جو ایک تناظر پیش کیا جا رہا ہے اور ایک بات بھی یہ کی جا رہی ہے، وہ ہمیشہ کرٹیسائز جو کیا جاتا ہے نا وہ مولوی کو کیا جاتا ہے، ہمیشہ ہر اینگل سے۔ ہماری ہر محفل کا، ہر موضوع، ہر جو ہے نا مجلس کا جو آسان ترین اور سادہ موضوع ہوتا ہے نا وہ مولوی ہوتا ہے۔ بس ساریاں خرابیاں یہ اندر ہے گی، یعنی یہی گندا ہے، یہی خراب ہے، یہی سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہوں گی، مولوی میں بھی خرابی ہوں گی، مولوی کو فرشتوں کی اولاد، جبریل کی اولاد تو ہے نہیں، وہ بھی انسان کی اولاد ہے، غلطیاں تو ہیں، لیکن ہم کرٹیسائز صرف مولوی کو کر رہے ہوتے ہیں۔
یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے بھی کرسچینٹی میں یہی کیا کہ انہوں نے ان کے پوپ کو، ان کے پادری کو کرٹیسائز کیا، اور آج یورپ کے اندر یہ تناظر پیش کیا جاتا ہے کہ جناب علی ہم پوپ کو نہیں مانتے، ہم پادری کو نہیں مانتے، وہ صرف وہاں تک بس ویٹیکن سٹی تک محفوظ ہو کے چلا گیا، وہاں تک بس وہ ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں، باقی ہم خود ہی ہیں، ہم کچھ ہی کریں گے۔ پارلیمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہم نے جو نافذ کر دیا قانون بس وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، بس یہ نظام۔ اب یہ کامیابی ہے یہودیوں کی اس انداز میں۔ آخر دوسری بات، مسلمانوں کے حوالے سے کیا تناظر اللہ نے پیش کیا؟ قرآن مقدس کو پڑھے نا تو قرآن مقدس مجھے اور آپ کو خود اعتمادی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کس انداز میں اپنے اندر اعتماد پیدا کرے، کیسے مسلمان اپنے آپ کو پاور میں سمجھیں، قوت میں سمجھیں۔ مسلمان کیسے ہی کیوں نہ ہو، کسے ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا جب مسلمان اپنے آپ کو کم تر حقیر سمجھنا شروع کر دے گا نا، وہاں سے اس کے لیے پرابلم شروع ہو جائے گی۔ مسلمان کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی لیول کا ہو، یاد رکھیے گا رب نے اسے کام لینا ہے، اگر اس سے لینا ہے نا تو اللہ اسے لے لے گا اور ہوگا انشاءاللہ، لے گا اللہ رب العالمین۔ آپ تاریخی واقعات پڑھیں، وقت نہیں ہے، جمعے کا دن ہے، ورنہ آپ کے سامنے وہ تاریخی واقعات بھی رہتا ہے جن سے آپ کو سامنے ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں مسجد کا مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، نماز پڑھی بھی نہیں تھی، رب نے ان سے بھی بڑے بڑے کام لیے، بڑے بڑے کام لیے۔ کس انداز میں کام لیا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے دل کے کسی نہ کسی کونے کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس کو صرف چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو صرف اٹھانے کی ضرورت، اس کو صرف اس سے جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی اس سے جڑ جا بھائی، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرنا تمہارا کام ہے، تقوی اختیار کرنا تمہارا کام ہے، متقی بننا تمہارا کام ہے۔ یہ کافر یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہندو، سارے گڑ جوڑ کر کے تمہارے خلاف آ جائے، لا يضركم كيدهم شيئا، اللہ فرماتا ہے تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم کچھ بھی کر لو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ، تم پاور میں ہو، تم طاقت میں ہو۔ پھر اللہ فارمولہ دیتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں یاد رکھو، علو، بلندی، طاقت، اختیار، اقتدار، سب کچھ اللہ تمہیں دے گا، تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ سوری دنیا کی دولت کٹھی کر کے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جس سے جناب عمر کے قدموں میں کر دی، جیسے صحابہ کرام کے قدموں میں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، تم ایمان سے جڑ جاؤ، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے، تمہارے ساتھ اچھے انداز میں رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر ہم نے جو ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ من وراء جدر، اللہ فرماتا ہے تم ان سے ڈرو نہیں، ان سے ڈرو نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج ہم سارے جنوں سے ڈرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جنات سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جن آ گیا جی، جن گھس گیا فلاں عامل کے پاس، اس عامل کے پاس، فلاں عامل کے پاس، جنات سے گزرے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے پہلے یہ نہیں تھا، پہلے جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے۔ پھر فرمایا گیا جیسے جیسے انسانوں نے جنوں سے ڈرنا شروع کیا، جنوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ڈر مسلمان انسان میں اور پیدا ہو گیا۔ تو جن کے پاس انسان سے زیادہ پاور نہیں ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے نہیں رکھی۔ یہ بتائیے کہ کیا انسان کو جن قابو کر سکتا ہے؟ نہیں، انسان جن کو قابو کر سکتا ہے، پکڑ لیتا ہے کسی نہ کسی بات۔ وہ مکمل اختیار نہ حاصل ہو الگ بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہو جاتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اب جن ڈراتا کیوں ہے انسان کو؟ اس لیے کہ انسان ڈرتا ہے، انسان ڈرتا ہے۔ آج میرے دل میں، آپ کے دل میں کافر کے حوالے سے ڈر کیوں موجود ہے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ من وراء جدر، یہ تم سے لڑ ہی نہیں سکتے، یہ تم سے لڑ ہی نہیں سکتے، تمہارے خلاف کسی کی نہ کسی کی مہاترائی کر ہی نہیں سکتے۔ تم کیوں پریشان ہوتے پھر رہے ہو؟ کیوں ٹینشن لیتے پھر رہے ہو؟ اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، قوت پیدا کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ جب حوصلہ پیدا ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے اندر بلندی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو اعزاز دیا ہے، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایمان والو، اللہ نے تمہیں خیر امت کہا ہے، بہترین امت کہا ہے۔ کہیں خیر کا لفظ ہے، کہیں اوسط کا لفظ ہے، یہ دو لفظ استعمال ہوئے کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تم اوسط امت ہو، تم افضل امت ہو۔ اللہ نے تمہیں اعزاز دیا ہے، تمہیں مرتبہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں بلندی دی ہے، عروج دیا ہے، طاقت دی ہے، سب چیز اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جب ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں تو یہود کا جو تناظر ہے ہم نے تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا، قرآن کے اعتبار سے بھی دیکھا، پھر یہود اور عیسائیوں کے آپس کا جو ریلیشن ہے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ آخر میں پھر میں نے مسلمانوں کے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں تناظر پیش کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
اب اس کو سمرائز کرتے ہیں. یہود نے پٹنا ہے, یہود نے مار کھانی ہے, کھاتے رہنی ہے, یہ قانون فطرت ہے, بالکل ہے. لیکن اس کے باوجود آج وہ پاور میں کس لیے ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آج وہ طاقت میں کس لیے, سوال پیدا ہوتا ہے. سر یہود کے اندر 5 خوبیاں ہیں, معذرت کے ساتھ 5 خوبیاں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں. نمبر 1, وہ اپنے مذہب سے وفادار ہے, مذہب سے وفادار ہے. اس روئے زمین پہ صرف یہودی ایک ایسا مذہب ہے کہ کوئی غیر یہودی جو اسرائیلی نہ ہو, جو اس قوم سے نہ ہو, وہ یہودی مذہب قبول کر کے اس مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہ واحد مذہب ہے. اسلام میں کہیں سے بھی آ جاؤ, عیسائیت میں کہیں سے بھی آ جاؤ, ہندو مذہب میں کہیں سے بھی آ جاؤ, سکھ مذہب میں کہیں سے بھی آ جاؤ, گورے کالے چٹے نیلے پیلے سارے آ جاؤ. لیکن یہودیت وہ مذہب ہے کہ اس میں صرف وہی آئے گا جو اسرائیلی ہوگا, جو نسلی یہودی ہوگا, دوسرا نہیں آ سکتا. اپنے مذہب سے وفاداری ہے, وفاداری, ڈٹ گئے. غلط یہ صحیح وہ ان کی ہیڈک ہے لیکن ڈٹے ہوئے, سب سے پہلی بات. دوسری بات, مشکلات میں گھبرائے نہیں. مسلمانوں جتنے کوڑے یہودیوں پہ پڑے ہیں نا, اگر اتنے ہم پہ پڑ رہے ہوتے نا, خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ فرمائے, تو سر جی ہم تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں مٹ چکے ہوتے, مٹ چکے ہوتے. جتنے کوڑے یہودیوں پہ پڑے ہیں نا, مسلمانوں پہ نہیں پڑے. اتنی تاریخی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی. بھرپور کوڑے پڑے, پوری قوموں کو مٹا کے رکھا ہے. ہٹلر نے کیا کیا ابھی ریسنٹلی, ابھی کی باتیں آپ کے, اسی 20 سنچری کی بات ہے, بھرپور انداز میں مارا. اپنے مشکلات میں ڈٹے رہے. نمبر 2. نمبر 3, انہوں نے ہمیشہ ٹاپ پوزیشن پہ نظر رکھی ہے کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے, ہمارا ٹارگٹ وہ ہے. انہوں نے بچوں کو ویژنری بنایا, ویژنری بنایا. ہمارا تو بچے کے پپا کے پاس کوئی اپنا کاروبار کا فارمولہ لے کے جائے نا, پتر کو باپ کا تو نہیں نا, تیرے کو نہیں ہوتا, سائڈ دیو. کرٹیسائز کرتے ہیں ہم بچوں کو. یہ الگ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ بچہ آپ کے سامنے فارمولہ لے کر آیا, میں ابا میں یہ کاروبار کرنے چلا ہوں, تو آپ سنو پتر میں نے کاروبار 10 کی کاروبار کرنا ہے, فلاں کاروبار کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جی ٹھیک ہے جی, یہ بتاؤ. اب اس میں میل میخے نکالیں, اس میں وہ کریں, آپ ڈائریکٹلی ریجیکٹ کر دیتے, نہیں تیرے کو نہیں ہوتا, سائڈ دیو, تو تیرا تھوڑی کم ہے, ساسی وال ہیں جی چٹے کر لیں. ٹھیک ہے جی, تھوڑے چٹے والوں نے ویک ایسی کمی نہ کریے. اور عجیب یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. بھائی اتنا کرٹیسائز نہیں کریں, آپ ان کی باتوں کو سنیں, سمجھے ویژنری کیا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جناب رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دیں, یہ بچوں میں امپاور پیدا کریں, اپنے بچوں کے اندر. جناب رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, جناب حسن جناب حسین دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے قمیض میں الجھ کے گر رہے ہیں, بار بار گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں. اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کے جاتے ہیں, جناب حسن کو اٹھاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, چومتے ہیں, چاٹتے ہیں اور لا کے ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں, اور لوگوں سنو, ابنی ہذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے, اور یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اور سوچیں اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا ہے, اپنے بیٹے کو بتایا ہے, اور تو نے کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں بننا, تو نے سرداری حاصل کرنی ہے, تو نے حکومت حاصل کرنی ہے, تو نے طاقت حاصل کرنی ہے, تو نے پاور حاصل کرنی ہے, یہ تیرا کام ہے. بچوں کو اٹھائیں, اوپر کی طرف لے کے نکلیں, ان کے اندر بڑے بڑے خواب ڈالیں, ان ڈیلیں خواب ان کے اندر, ان کو بڑے بڑے پاور جنا کی طرف دوڑائیں, ان کو بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کر کے دیں. پتر آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, آپ نے یہاں پہنچنا ہے, آپ نے دنیا کی 10 ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جا کے آپ نے وہاں اسلام کا ڈنکا بجانا ہے. آپ بھرپور انداز میں اپنے اندر پاور پیدا کریں, آپ کے اندر یہ پاور ہونی چاہیے. جب یہ پاور ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارا بچہ یہاں سے اٹھے گا, اوپر کی طرف نکلے گا نا. ہم تو بچے کو نوکر بنانے پہ لگے رہتے, نہیں تو نوکری کرنی ہے, 10,000 20,000 40,000 کی نوکری پھڑ, تب موجہ لا کردہ رہے. نہیں بھائی, اس کو اٹھائیں, اوپر کی طرف لے کے جائیں. نمبر 2. نمبر 3, یہود نے کیا کیا, دنیا کی تجارت کو کنٹرول کیا. آج پوری دنیا کا تجارتی کام نظام یہود کے کنٹرول میں. نمبر 4, دنیا کا تعلیمی نظام کیپچر کیا, تعلیمی نظام کیپچر کیا ہے. ریئلٹی یہی ہے کہ تعلیمی نظام ان کے انڈر میں ہے. نمبر 4. نمبر 5, یاد رکھیے گا ہمیشہ انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کیپچر کیا ہے.
بھرپور انداز میں کیا. یہ 5 کام یہودیوں نے کیے ہیں اور کیے. اور محترم بھائیوں وقت ملے گا پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ 5 کام اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تاریخ میں مسلمانوں نے بھی کیے ہیں، اور اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی ہے. یہ 5 کام جو قوم کرے گی اپنے مذہب سے مخلص رہے گی، وفادار رہے گی، تکلیفیں آئیں گی صبر کریں گے، مشکلیں آئیں گی صبر کریں گے. ہم تو کہتے ہیں آج اے سی خراب ہو گیا ہے، مجھے مسجد کی کمیٹی نے کہو اے سی صحیح کراؤ، آج گرمی میں بھی پڑھ لو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ہم تو اس پہ صبر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ 5 کام دنیا میں جس قوم نے کیا ہے اللہ نے اس کو زمین سے اٹھایا اوپر کی طرف لے کے گیا اور گئے، ترقی ہوئی ہے، اسی ترقی کی بنیاد پہ دنیا میں نام کمایا. محترم بھائیوں یہی پیغام تھا آپ کو بھی مجھے بھی کہ یاد رکھیے گا اس دین کے ساتھ جڑیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، رب کے دین کے ساتھ جڑیں، مذہب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اللہ کی قسم تکلیفیں آئیں گی، ٹھیک آئیں گی، ہم نے صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ مہربانی فرما. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تکلیفیں برداشت کرنے کی، لیکن مالک تکلیفیں آ گئی تو اللہ صبر بھی دے دے. ان تصبروا وتتقوا، اللہ نے پہلا اصول دیا ہے، صبر تم نے کرنا ہے، تقوی تم نے اختیار کرنا ہے. کافروں کے دانت کھٹے میں نے کرنے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے کرنا، تم آؤ تو صحیح، میں نے کر کے دکھانا ہے. تمہارے اندر وہ پاور تو پیدا ہو، تم اپنے اندر وہ جو ہے انرجی تو پیدا کر کے دیکھو، پھر دیکھو رب تمہارے ساتھ کیسے. اللہ رحمت نظر فرماتا ہے بدر میں صرف بدر کا واقعہ نہیں ہونا تھا، وہ کئی بدر کے واقعے ہو سکتے ہیں آخرت تک انشاءاللہ. ہم ویسا ایمان تو پیدا کر کے دکھائیں، ویسا جذبہ تو پیدا کر کے دکھائیں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، قوت پیدا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمایا.